نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام المواہب اللدنیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور سیرت بے مثال سیرت کے عنوان پر مشتمل یہ جامع کتاب کا درس ہے۔ گزشتہ درس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے موقع پر قدرت کی جو عظیم نشانیاں ظاہر ہوئی، ان میں سے چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مزید باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر زیادہ افضل ہے یا شب میلاد؟ شب میلاد یعنی جس رات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس سے پہلے کی جو رات ہے، یعنی پیر کی شب زیادہ افضل ہے، جس شب کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ولادت کی شب زیادہ افضل ہے یا قدر کی شب زیادہ افضل ہے؟ شب یعنی رات۔ فَإِن قُلْتَ اگر تم کہو گے کہ اذا قلنا بِأَنَّهُ علیہ الصلاۃ والسلام ولد لیلا فَأَيُّمَا أَفْضَلُ لیلۃ القدر او لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب بأن مولد لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثہ۔ اگر تم یہ کہو گے، یہ سوال کرو گے کہ جب ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت پیدا ہوئے تو فأیما افضل، تو کون سی رات افضل ہے؟ شب قدر، قدر والی رات، یا حضور کی پیدائش کی رات یہ افضل ہے؟ تو صاحب کتاب جواب دیتے فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد، پیدائش کی جو شب ہے، رات ہے، یہ شب قدر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو تین دلائل پیش کر رہے ہیں۔ احدھا ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وجہ یہ ہے اس کی کہ شب قدر یعنی میلاد کی جو شب ہے یہ حضور کے ظہور کی شب ہے، اور شب قدر حضور کو عطا کی گئی۔ وما شرف بظہور ذات المشرف من اجلہ اشرف مما شرف بسبب ما اعطیہ۔ بتا رہے ہیں کہ جو چیز مشرف ہوئی ہے مشرف والی ذات کے ظہور کی وجہ سے، وہ افضل ہیں۔ یعنی شب قدر کو جو فضیلت ملی حضور کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی، اور حضور کا ظہور یعنی جس رات میں ہو وہ شب قدر سے افضل ہے۔ ولا نزاع فی ذلک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا۔ وکانت لیلۃ المولد، تو اس اعتبار سے شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔ الثانی، دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا، شب قدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، فرشتوں کی وجہ سے افضل ہے ورنہ شب قدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے افضل حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات جس رات میں ظاہر ہوئی ہے، جس رات میں حضور کی ذات کا ظہور ہوا، وہ رات شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین، سید الکائنات کا ظہور ہوا ہے، انبیاء اور رسولوں کے جو سردار ہیں، فرشتوں کے بھی جو آقا اور مولا ہیں، پوری کائنات کے آقا و مولا ہیں، ان کا ظہور ہوا ہے، ان کی پیدائش ہوئی۔ ومن شرفت بہ لیلۃ المولد افضل ممن شرفت بہم لیلۃ القدر، جن کی وجہ سے شب میلاد افضل ہوئی ہے، یعنی عظمت والی ہوئی ہے، وہ زیادہ
افضل ہے ان سے جن کی وجہ سے شب قدر افضل ہوئی، یعنی حضور کی ذات فرشتوں سے افضل ہے علی الاصح، صحیح ترین قول کے مطابق، تو شب میلاد شب قدر سے افضل ہوں گی۔ الثالث، تیسری وجہ بتا رہے ہیں، ان لیلۃ القدر وقع التفضل فيها على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولیلۃ المولد الشریف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات، فهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، فعمت به النعمة على جميع الخلائق، فكانت ليلة المولد اعم نفعا فكانت افضل۔ تیسری وجہ بتا رہے ہیں کہ شب قدر اس میں احسان واقع ہوا ہے امت محمدیہ پر۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے کس پر؟ امت محمدیہ پر۔ ایمان والوں کو فیضان مل رہا نا، شب قدر کی جو برکتیں ہیں مومنین کو فضیلت مل رہی، ان کی مغفرت ہے، ہر ایک کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ اور شب میلاد وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے تمام موجودات، یعنی حضور جس رات پیدا ہوئے، ظہور ہوا آپ کا، پوری کائنات کو اللہ کی رحمت ملی ہو رہی، ہر ایک کو، بس حضور کی وجہ سے نعمت عام ہوئی ہے اعلیٰ جمیع الخلائق، تمام مخلوقات پر، تو لہذا شب میلاد زیادہ فائدے والی ہو رہا ہے، تو لہذا یہ افضل ہوں گی۔ فَيَا شَهْرًا مَا أَشْرَفَهُ وَأَوْفَرَ حُرْمَةَ لَيَالِهِ كَأَنَّهَا لَآلِي فِي الْعُقُودِ وَيَا وَجْهًا مَا أَشْرَفَهُ مِن مَوْلُودٍ فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ مَوْلِدَهُ لِلْقُلُوبِ رَبِيعًا وَحُسْنَهُ بَدِيعًا۔ مدت الحمل ومكان الولادة، واختلف أيضا في مدة الحمل به، وقيل 9 أشهر وقيل 8 وقيل 7 وقيل 6، وولد عليه السلام في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، ويقال بالشعب ويقال بالردم ويقال بعصفان۔ اب یہاں پہ اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ مدت حمل کتنی تھی اور جائے پیدائش، یعنی حضور علیہ السلام کس گھر میں کس مقام میں آپ کی ولادت ہوئی بتا رہے ہیں۔ وختلف، اختلاف کیا گیا، فی مدت الحمل، حمل کی جو مدت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقیل، بس کہا گیا کہ 9 اشہر، 9 مہینے تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ 8، بعض نے کہا کہ 7، بعض نے کہا کہ 6، 9 زیادہ معتبر قول ہو رہا ہے۔ وولد علیہ السلام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت ہوئی فی الدار، اس گھر میں جو محمد بن یوسف کا تھا، اور کہا گیا کہ شعب گھاٹی، اس علاقے کا نام گھاٹی ہے بلکہ ہو رہا ہے، یعنی مکہ معظمہ کے جس علاقے میں یا جس گھر میں آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی وہ بتا رہے ہیں۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے کہ ردم، اور کہا جاتا ہے کہ عصفان مقام میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور رضاعہ عند الولادہ وارضعته ثویبہ عتیقۃ ابی لہب اعتقها حین بشرته بولادته علیہ السلام، وقد رؤی ابو لہب بعد موته في النوم فقیل له ما حالک فقال في النار الا انه خفف عنی كل لیلة 2 وامص من بین اصبعی هاتین ماء واشار برأس اصبعه وان ذلك باعتاقی لثویبہ عندما بشرتنی بولادة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبإرضاعها له۔ قال ابن الجزري فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم به، فما حال المسلم الموحد من أمته عليه السلام الذي يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم، لعمری انما یکون جزاؤه من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم جنات النعیم الاحتفال بالمولد۔ اب یہاں سے رضاعت کا ذکر ہے، یعنی شیر خاری کا جو زمانہ ہے، وہ ارضعتہ، نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت تھی تو حضرت ثویبہ جو بعد میں اسلام قبول کر لیا، ثویبہ نے حضور علیہ السلام کے لیے رضاعی ماں بن گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی ہے،
ابو لہب نے ثویبہ کو آزاد کیا. کب؟ حین بشرت ہو، جس وقت ثویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی حضور علیہ الصلوۃ کی میلاد کی. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، ایمان افروز نقطہ یہ ہے اس میں کہ ثویبہ حضور کی میلاد کی خوشخبری، میلاد کی خوشی منانے سے پہلے غلامی میں تھے. حضور کی میلاد، اہم ایمان افروز نقطہ ہے کہ حضور کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرنے سے پہلے غلامی میں تھے. حضور کی میلاد کی جب خوشی منائیں تو میلاد کی خوشی منانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو آزادی مل گئی. سبحان اللہ. وقدر ہوئی. اب اس میں اور ایک نقطہ بتا رہے ہیں کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے یہ کہ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں بیان کیا. کتاب النکاح باب نمبر 50، باب نمبر 20، حدیث نمبر 5101 بول رہا ہے. اب یہاں پہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو لہب کے مرنے کا، ابو لہب تو ایمان نہیں لایا تھا جیسا کہ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ فرمایا ابو لہب کے لیے جہنم میں ہمیشہ اس کا ٹھکانہ رہیں گا، قرآن سے ثابت ہے. لیکن ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ فنار، کہ وہ جہنم میں ہے. پھر ابو لہب یہ کہنے لگا کہ لیکن ہر پیر کی رات، ہر دوشنبے کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کم کر دیتا ہے، اور میں اپنے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں سے کچھ پانی نکلتا ہے اور اس پانی کو میں چوس لیتا ہوں. اور وہ اپنے انگلی کے سرے سے اشارہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی بتا رہے ہیں کہ وَأَنَّ ذَلِكَ، اور وہ اس وجہ سے کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا جب وہ مجھ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ کی ولادت اور میلاد، پیدائش کی خوشخبری اس نے دی تھی. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، ابو لہب تو کافر تھا بھائی، لیکن جب وہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حضور کی میلاد کی خوشی منایا اور خوشی کے اظہار کے لیے جن چیزوں کو استعمال کیا، یعنی انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے ہر پیر کو اس کا صلہ اس کو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب کم کر دیا جا رہا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اگر میلاد کی خوشی منائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عذاب میں کم کر دیتا، یعنی کمی کر دیتا ہے. اگر وہ کافر ایمان نہ لائے، کفر کی حالت میں اگر مر جائے، تب بھی اس کو یعنی جہنم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرما سکتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. تو جیسا کہ ابو لہب کے ساتھ ہوا واقعہ ہے کہ ابو لہب تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ میلاد کی خوشی منایا، ہر سال نہیں منایا اور نبی مان کر نہیں، بھائی نبی ہونے کی بنیاد پر نہیں، نبی مان کر خوشی نہیں منایا. نبی کا تو منکر تھا، لیکن پھر بھی میلاد کی خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ اس کو صلہ عطا کر رہا. تو معلوم یہ ہوا میلاد پر خوشی منانا ایک ایسا عمل ہے، یہ عمل ضائع نہیں ہوگا. ایمان والا جو حضور کا چاہنے والا، حضور کی محبت میں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب میلاد کی خوشی منائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. قال ابن الجزری، ابن جزری فرماتے ہیں، ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد الدمشقی فرماتے ہیں کہ بس جب یہ ابو لہب جو کافر ہے، جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، جس کو جہنم میں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے بفرحی، اس کی خوشی منانے کی وجہ سے میلاد کی شب، فما حل، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو موحد ہے حضور کی امت میں سے، جو میلاد کی خوشی مناتا ہے، اس کو تو بدرجہ والا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. وَيَبْذُلُ مَا، اور جو وہ خرچ کرتا ہے وہ چیز جہاں تک اس کی قدرت، یعنی اس کی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے حضور کی محبت میں. لعمری، یقیناً قسم ہے مجھے اپنی زندگی، یقیناً اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایمان والے کو اپنے فضل عمیم کے ذریعے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا، نعمتوں والی جنت میں. ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالہ بانواع الصدقات ویظہرون السرور ویزیدون فی المبرات ویعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم
ويظهر عليهم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ومما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام. فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا ليكون أشد علة على من في قلبه مرض وأعيادا. ولقد أطنب ابن الحاج في المدخل في الإنكار على ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل المولد الشريف. فالله يثيبه على قصده الجليل ويسلك بنا سبيل السنة فإنه حسبنا ونعم الوکیل. اہل اسلام مسلمان ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مہینے کا اہتمام کرتے رہے اور ولیموں کی طرح دعوتیں کرتے رہے، جشن مناتے رہے. وہ تصدقون، اور وہ صدقہ کرتے رہے اس کی راتوں میں مختلف قسم کے صدقات، اور وہ خوشیوں کا اظہار کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. وہ یزیدون، اور وہ نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. وہ یعتنون، اور وہ اہتمام کرتے ہیں. وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد نامہ یعنی میلاد کے متعلق جو واقعات ہیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان پر اس کی برکتوں کی وجہ سے ہر عمومی فضل ظاہر ہوتا ہے. وَمِمَّا اور وہ چیز جس کا تجربہ کیا گیا من خواص، اس کے خواص میں سے یہ کہ جس سال میلاد کا جشن منایا جاتا ہے یا میلاد کی خوشیوں پر، میلاد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو سال پورا سال امن و امان سے گزرتا ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مقصود اور مرادوں کو اللہ تعالیٰ بر لاتا ہے. بس اللہ رحم کرے اس بندے پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کے مہینے کی راتوں کو عید کی طرح گزارتا ہے، یعنی عبادتوں میں اور حضور کے ذکر میں، درود میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. وَلَقَدْ أَطْنَبَ ابن الحاج، ابن الحاج نے، ابن الحاج کون ہے؟ یہ ابو عبداللہ محمد بن محمد العبدری الفارسی. یہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا اپنی کتاب المدخل میں. المدخل الى تنمیت الاعمال بتحسین النیات والتنبیہ علی کثیر من البدع المحدثۃ والعوائد المنحلہ. یہ اپنی کتاب مدخل میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا فی الانکار علی ما احدثہ الناس، یعنی میلاد کے متعلق تفصیلی مضمون کو انہوں نے بیان کیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا، حضور کی پیدائش کی خوشی منانا، یہ اس کا تعلق یعنی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے صلے عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی صلے عطا فرماتا ہے. تو میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن اور حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود عمل سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی. یعنی روزہ تو کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، چاہتے تو حضور ہفتے کو بھی رکھ سکتے تھے، جمعہ کو بھی رکھ سکتے، لیکن ہر پیر کو پابندی سے آپ روزہ رکھتے تھے. اس کی وجہ آپ یہ بیان فرمائیں، یہ نہیں فرمائیں کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا مجھے پسند ہے، یہ نہیں فرما رہے. کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ میری پیدائش کا دن ہے. تو حضور روزہ رکھ کر میلاد منا دیتے، ہر پیر کو میلاد منا رہے ہیں. عوام الناس سال میں ایک مرتبہ میلاد منائے، لیکن حضور ہر پیر کو میلاد منایا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر پیر کو بھی اگر میلاد منائے تو حضور کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. یہ بعض لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا اس کا تعلق محبت سے، اور محبت رسول یہ آئین ایمان ہے.
حضور کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو خوشی کا تعلق، میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کا تعلق محبت رسول سے ہے. ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض لوگ اس موقع پر یہ اعتراض کرتے ہیں بھائی 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی، جس طرح میلاد کی آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں تو وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ بڑا اعتراض ہے. بڑا اعتراض. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہم انبیاء کو ہم زندہ مانتے ہیں، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں، مزارات میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ان پر وفات کا اطلاق ہوا، موت واقع ہوئی ان کی، روح ان کے جسموں سے نکال دی گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں روح کو لوٹا دی. جیسا معراج شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. معراج میں انبیاء جمع ہوئے. شہداء کی زندگی قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی. شہید کا درجہ نبی سے کم ہے. جب شہید نبی کی اتباع کی وجہ سے جب وہ زندگی پا رہا ہے حیات جاویدہ، تو جن کی اتباع کے صدقے میں اس کو زندگی ملی ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حیات جاویدہ یعنی دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. حضور علیہ صحابہ نے عرض کیا، حضور ارشاد فرمائیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میں تمہاری درود کو سنتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پردہ فرمانے کے بعد بھی سنیں گے؟ تو حضور فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. فنبی اللہ حی یرزق. بس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وفات جو ہے عارضی چیزیں ہیں، لیکن حیات مسلسل ہے، جن کی ایک سنت بھی نہیں مٹی، ایک ادا بھی نہیں مٹی. کیسی وفات؟ یہ تو مسلسل حیات ہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور کی پیدائش کی وجہ سے ہم کو جو دائمی جو نعمت ملی وہ نعمت ختم نہیں ہوئی. غم اس وقت منایا جاتا ہے جب نعمت کا زوال ہو. زوال نہیں ہے نا بھائی، حضور رسول ہے، قیامت تک رہیں گے. آپ کی رسالت اور نبوت کا یعنی فیضان ختم نہیں ہوا نا، فیضان جاری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ور تھے نہیں، ور ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تم یہ جان لو، یقین کر لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. ور قرآن کی آیت، قرآن مجید کی آیت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے. تو حضور کی آمد کی وجہ سے، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور پوری کائنات کو جو نعمتیں عطا فرمایا، حضور کے صدقے میں جو احسان ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، وہ نعمت ابھی ختم نہیں ہوئی، تو ہم غم کیوں منائیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. بے شک. ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ذکروا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میلاد النبی اتنا اہم ترین موقع ہے، خوشی کا اظہار اور عید کا دن ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حضور حکم کیوں نہیں دیا کہ تم میلاد کے دن خوشی کا اظہار کرو؟ جیسا وجوبی طور پہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، قربانی کا حکم دیا، اس میں کیوں حکم نہیں دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس عید کی خوشی کو عاشقین پہ چھوڑ دیا. اللہ حکم دیں گے تو ہر ایک کریں گا، یہ مجبور ہوں گے. کون خوشی سے کر رہا اور کون مجبور ہو کر خوشی منا رہا، کون خوش دلی سے خوشی کا اظہار کر رہا، میلاد منا رہا، اور کون مجبور ہو کر میلاد منا رہا، یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اللہ وہ ظاہر کرنا چاہ رہا. 2 عیدوں کا تو ہم حکم دے دیے، یہ عید ایمان والوں کے ایمان پر ہم چھوڑ دی. جس کے دل میں محبت اور عشق ہوگا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، ان خود خوشی کا اظہار کریں. تو اس موقع پر عاشق اور غیر عاشق دونوں کی پہچان ہوتی. عاشق وہ ہے جو دلائل کو تلاش نہیں کرتا، اور جو عاشق نہیں ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے.
ذکر رضاعه صلی اللہ علیہ وسلم وقد ذکر انه لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم قیل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا يوجد لمثلها قيمة قالت الطيور نحن نكفل ونغنم خدمته العظيمة قالت الوحوش نحن أولى بذلك ننال شرف وتعظيمه فنادى لسان القدرة أن يا جميع المخلوقات إن الله تعالى قد كتب في سابق حكمته القديمة أن نبيه الكريم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. اب یہاں پہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مورخین یا صوفیاء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو پوچھا گیا کہ من یکفل هذه الدرہ، اس در یتیم یعنی نادر اور نایاب جو موتی ہے قیمتی، ان کی کفالت کون کریں گے؟ تو پرندوں نے کہا کہ نحن ہم کفالت کریں گے اور ہم ان کی عظیم خدمت کو ہم غنیمت جانیں گے. قالت الوحوش، یعنی وحوش یعنی دیگر حیوانات نے کہا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے شرف اور اعزاز کو پائیں گے، تعظیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ندا دیا، اللہ تعالیٰ جواب دیا، فرمایا کہ اے تمام مخلوقات، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی قدیم حکمت میں، گزری ہوئی حکمت میں اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو ہے رضاعی بیٹے ہوں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ خدمت اللہ تعالیٰ، یہ اعزاز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت یعنی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا تھا. حدیث حلیمہ قالت حلیمہ فیما رواہ ابن اسحاق وابن راہویہ وابو یعلا والطبرانی والبیہقی وابو نعیم قدمت مکہ فی نسبت من بنی سعد بن بکر نلتمس الرضعاء فی سند شہباء فقدمت على اتان لی ومعی صبی لنا وشارف لنا واللہ ما تبیض بقدرة وما ننام لیلنا ذلك اجمع مع صبینا ذاك لا يجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها يتيم فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلما لم أجد غيره قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه فذهبت فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن يفوح منه المسك وتحته حريرة خضراء راقدا على قفاه يغض فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه لينظر إلي فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر فقبلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن فحولته إلى الأيسر فأبى وكانت تلك حاله بعد. قال أهل العلم أعلمه الله تعالى أن له شريكا فألهمه العدل. قالت وروي أخوه ثم أخذته فما هو إلا أن جئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي فقام صاحبي تعني زوجها إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة فقال صاحبي يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه فلم يزل الله يزيدنا خيرا. قال في رواية ذكرها ابن تغربك في النطق المفهوم فلما نظر صاحبي إلى هذا قال لي اسكتي واكتمي أمرك فمن ليلة ولد هذا الغلام وأصبحت الأحبار قواما على أقدامها لا يهنأها عيش النهار ولا نوم الليل. قالت حليمة فودعت النساء بعضهن بعضا وودعت أنا أم النبي
ثم ركبت أتاني وأخذت محمدا بين يدي قالت فنظرت إلى الأذان وقد سجدت نحو الكعبة 3 سجدات ورفعت رأسها إلى السماء ثم مشت حتى سبقت دواب الناس الذين كانوا معي وصار الناس يتعجبون مني ويقولن النساء لي وهن ورائي يا بنت أبي ذؤيب أهذه أتانك التي كنت عليها وأنت جائية معنا تخفضك طورا وترفعك أخرى فأقول تالله إنها هي فيتعجبن منها ويقولن إن لها لشأنا عظيما قالت فكنت أسمع أتاني تنطق وتقول والله إن لي لشأنا ثم شأنا بعثني الله بعد موتي ورد لي سمني بعد هزالي ويحكن يا نساء بني سعد إنكن لفي غفلة وهل تدرين من على ظهري خيار النبيين خير النبيين وسيد المرسلين وخير الأولين والآخرين وحبيب رب العالمین. اب یہاں پہ رضاعت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. اس واقعے کو امام ابن اسحاق، ابن راہویہ اور ابو یعلا اور طبرانی اور ابو نعیم اور بیہقی نے روایت کی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں قبیلے سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ، ان کے عورتوں کے قافلے کے ساتھ مکے میں ہمیں حاضر ہوئی. نلتمس، اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ، مکے کے جو لوگ، مکہ سٹی تھا نا یہ شہر، تو مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو اطراف و اکناف کے جو علاقے، ولیجز، جو گاؤں ہوتے، قریے ہوتے، وہاں پر بچوں کو نشو و نما کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں بچے اچھی طرح تندرست اور اچھی نشو و نما پائے ہوئی. تو اضلاع، اطراف و اکناف اور ولیجز کی جو خواتین ہیں وہ عرب میں، مکے میں داخل ہو کر چھوٹے بچوں کو لے جاتی، 2 سال کے لیے لے کے چلے جاتے، کوئی 3 سال کے لیے، اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی تھی لوگ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے عورتوں کے ساتھ آپ مکہ آئے. نلتمس الرضاع، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت کے حالات بتا رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو تلاش، شیرخوار بچوں کو تلاش کرتے ہیں فی سنۃ شہبا، قحط سالی کے دور میں. فقدمت، بس میں اپنی ایک سواری پر سوار ہو کر آئی اور میرے ساتھ خود میرا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک بکری بھی تھی ہماری. اللہ کی قسم ہے بکری میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں تھا. اور ہم اس وما ننام لیلنا ذالک، ان راتوں میں ہم سوتے بھی نہیں تھے. اور اجمع، پوری رات، مع صبینا تھا، اپنے چھوٹے بچے، کیونکہ غذا ہی موجود نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے، بھوک یا نیند کیسے لگ سکتی ہے. لا یجد فی ثدی، میرا بچہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے یعنی پستانوں میں اتنا بھی دودھ نہیں پاتا تھا جو اس کے لیے کافی ہو جائے. یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی بھوکی پیاسی تھے. ولا، اور بکری کے، یعنی بکری میں بھی دودھ نہیں تھا جس سے غذا مل سکے. ان حالات میں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ان حالات میں ہم مکہ آئے. بس اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ ہم میں سے کوئی بھی عورت ہو کو میں نہیں جانتی اللہ وقت، مگر اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا ہے. مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ یتیم ہے بول کے، تو لوگ انکار کرنے لگے. اذا قیل لها، جب اس خاتون سے یہ کہا جاتا کہ یتیم ہے بچہ، تو وہ خاتون یہ سمجھتی کہ بھئی اب ان سے کیا ملے گا ہم کو، باوائی یعنی والد صاحب نہیں ہیں تو اب ان کی کفالت کون کریں گے، پیسے وغیرہ کون دیں گے. تو فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما بقیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے سہیلیوں میں سے کوئی عورت باقی نہیں تھی، الا اخذت، مگر وہ یعنی میرے سوا تمام میرے سہیلیاں ایک ایک شیرخوار بچے کو اٹھا لی، دوسرے قبیلوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیے لوگ. فلما لم اجد، بس جب میں حضور کے سوا کسی اور کو نہیں پائی تو میں نے میرے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ میں اپنے سہیلیوں کے درمیان سے شیرخوار بچے کے بغیر واپس ہونا میں پسند نہیں کر رہی ہوں. یعنی اب آ ہی گئے ہیں تو ہم ایک بچے کو لے لیں گے. واللہ لانطلقن، ضرور میں اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور میں ضرور اس بچے کو اختیار کر لوں گی. فذهبت، بس میں گئی. بس میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک یعنی سفید اون کی چادر میں آپ
لپیٹے ہوئے، یعنی چادر آپ کو اڑا دی گئی ہے. یفوح منہ المسک، مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی تھی. سبحان اللہ. وتحتہ، اور حضور کے نیچے بھی ایک ریشمی کپڑا تھا ہرا. راقدن، اس حال میں کہ حضور آرام فرما رہے تھے. علی قفاہ، اپنے یعنی گردن کے بل پر. فاشفقت، تو میں اس بات سے خوفزدہ ہوگی کہ کہیں میں ان کو جگہ نہ دوں، من نومی، نیند سے، لحسنی، ان کی حسن و جمال کی وجہ سے. فدنوت منہ، پس میں حضور کے قریب ہوئی، یعنی آہستہ گئے رہے، آواز کرتے ہوئے یا تیز قدموں سے نہیں. پس میں حضور کے قریب گئی، رویدن، آہستہ. فوضعت یدی، بس میں اپنا ہاتھ رکھی حضور کے سینے پر. فتبسم، تو حضور مسکرائے، ضاحکا، ہنستے ہوئے. وفتح عینیہ، اپنی دونوں آنکھوں کو کھولے، اب لینظر الیہ، تاکہ آپ میری طرف دیکھیں. فخرج من عینیہ، پس میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کے دونوں آنکھوں سے عظیم نور ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ آسمانوں تک بھی پہنچ گیا، آسمانوں کے درمیان بھی داخل ہو گیا. وَأَنَا أَنظُرُ، جبکہ میں دیکھتی رہ گئی. فَقَبَّلْتُهُ، پس میں حضور کو چومی، بین عینیہ، حضور کے دونوں آنکھوں کے درمیان. وَأَعْطَيْتُهُ ثَدِيَ الْأَيْمَنَ، میں اپنا دایاں بستان حضور کو دے دی. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، تو حضور متوجہ ہوئے، نوش فرمائے، بما شاء من لبن، جتنا آپ دودھ پینا تھا پی لی. فحولت، بائیں جانب میں حضور کو پھیری، متوجہ کی، لیکن حضور انکار کر دیا، یعنی صرف ایک طرف کا آپ دودھ نوش فرمائیں، دوسری طرف نہیں. وجہ کیا تھی بتا رہے ہیں کہ وکانت تل کا حال ہو، حضور جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، صرف ایک ہی جانب آپ دودھ پیتے رہے. قال اہل العلم، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بتا دیا تھا کہ حضور کا ایک شریک ہے، یعنی ایک بھی رضائی بھائی ہے، تو ان کا خیال کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ دوسری جانب نوش نہیں فرمائے. سبحان اللہ. یعنی بچپن سے ہی عدل و انصاف کا پیغام دی. ہائے ہائے ہائے. رسالت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، سبحان اللہ. سیرت ہو تو ایسی ہو کہ کھانے پینے میں بھی آپ ساتھ والوں کا خیال فرما رہے. اللہ اکبر. جس نبی کے بچپن میں علم اور شعور کا یہ عالم ہو تو ان کی نبوت اور رسالت کا عالم کیا ہوگا. بے شک. فَأَلْهَمَهُ الْعَدْلَ، اللہ تعالیٰ آپ کو عدل و انصاف کا بھی الہام فرما دیا. قالت، حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دی کہ فرویہ، حضور بھی سیراب ہو گئے، اور حضور کے جو بھائی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بھی سیراب ہو گئے. ثم اخذتہ، پھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کو بیان کریں کہ اس واقعے کے بعد پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اٹھا لیے. فما ہوا الا ان جئت، بس نہیں تھا معاملہ کہ میں حضور کو لے کر اپنے منزل کے پاس آئی، گھر اپنے کجاوے کے پاس آئی، جو بھی سواری وغیرہ تھی. فاقبل علیہ ثدیایا بما شاء من لبن فشرب حتی رویہ. بتا رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کہ فاقبل علیہ، بس میرا وجود حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گیا. بما شاء من لبن، یعنی جب آئے تھے آپ بالکل نقاہت اور کمزوری کی حالت میں تھے، بھوکے پیاسے تھے، دودھ وغیرہ نہیں تھا، لیکن حضور ایک مرتبہ نوش فرمائے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی نوش کیے، پھر دوبارہ دودھ آ گیا ان کو. فشرب، واپس حضور علیہ السلام نوش فرمائے، یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے. اور حضور کے بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی سیراب ہوئے، یعنی دودھ پیے، یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے. فقام صاحبی، بس میرے شوہر کھڑے ہو گئے، میرے ساتھی یعنی میرے شوہر کھڑے ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرما رہے الی شارفنا تلکا، یعنی ہماری اس بکری کی طرف. فاذا، بس وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. فحلبا، بس وہ دودھ دھوئے، یعنی دودھ نکالے. ما شریبا، جتنا وہ پیے، اور میں بھی پی لی، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے. جب آئے تھے اس وقت بکری میں دودھ وغیرہ نہیں تھا، اور ہم بہترین رات گزارے ہوئے. فقال صاحبی، بس میرے صاحب نے کہا، جب یہ اپنے مقام، اور فقال صاحبی، بس میرے ساتھی نے کہا، یعنی میرے شوہر نے کہا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ یا حلیمہ، اے حلیمہ، اللہ کی قسم، بے شک میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک بہت مبارک بچے کو تم نے اختیار کر لیا ہے، اٹھا لیا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو ہم رات گزارے آج، من الخیری، آج کی جو شب گزری خیر اور برکت کے ساتھ، جس وقت سے ہم محمد عربی کو ہم اٹھا لی ہیں، یعنی حضور کے دامن سے وابستگی کا یہ عالم ہے
کہ غربت ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، سبحان اللہ، یعنی بے چینی بے قراری ختم ہوگی، ان کی زندگی میں سکون آ گیا۔ حین اخذنا فلم یزل اللہ، بس اللہ تعالیٰ اس وقت سے مسلسل ہمارے خیر میں اضافہ فرماتا رہا۔ قال فی روایت، ایک روایت بتا رہے ہیں کہ فلما نظر صاحبی الی ھذا قال لی، جب میرے صاحب نے یعنی میرے شوہر نے، حضرت حلیمہ فرما رہی کہ ان کو دیکھا تو مجھ سے کہا کہ تم خاموش رہو اور اپنے معاملے کو چھپاؤ، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ فمن لیلۃ ولد ھذا الغلام، جس شب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، احبار اپنے پیروں پر یعنی یہودی علماء، ہاں جس رات سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہودی اور عیسائی علماء اپنے قدموں کے بل ٹھہر گئے، لا یہنؤھا عیش النہار، نہ دن میں ان کو سکون ہے نہ رات کی نیند ہے، ان کے لوگ بے چین ہو گئے کیونکہ یہودیت اور نصرانیت کے زوال کا وقت آ گیا تھا۔ قالت حلیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فودعت النساء بعضهن فودعت النساء بعضهن بعضا، اب وہاں سے مکے سے جب نکل رہے تھے اس وقت کی بات ہے، فودعت النساء، بس عورتیں ایک دوسرے کو وداع کرنے لگی، اور میں بھی وداع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کو۔ اب قافلے میں بیٹھ کے لوگ نکل رہے ہیں سواریوں پہ، ثم رکبت اتانی، پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو گئی، واخذت محمدًا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لی، بین یدی، اپنے سامنے بٹھا لی میں۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی کہ فنظرت الی اللتان، بس میں اپنی سواری کو دیکھی کہ سواری بھی جھک چکی ہے کعبے کی طرف، 3 سجدے کی، 3 مرتبہ جھک گئی سواری۔ ورفعت رأسها، پھر وہ اپنا سر اٹھائی آسمان کی طرف، ثم مشد، پھر وہ چلی وہ سواری، یہاں تک کہ جب چلنا شروع ہوئی تو جو لوگ، جو قافلے کے لوگ ساتھ آئے تھے، ان سب کی سواریوں سے آگے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، جب آ رہے تھے تو سب میں پیچھے تھی، لیکن جب جاتے وقت حضور جب ساتھ ہو گئے نا، وہ سواری سب سے آگے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، وصار الناس یتعجبون، لوگ تعجب کرنے لگے، حیران و پریشان ہو گئے، اور عورتیں مجھ سے کہنے لگیں، وہن ورائی، جبکہ وہ میرے پیچھے تھی، کیا کہنے لگی؟ اے بنت ذؤیب، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، کیا یہی تمہاری یہ سواری ہے جس پر تم آئے تھے؟ وہ اب تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، یہی تمہاری یہ سواری ہے جس پر تم تھے پہلے، وہ اور تم ہمارے ساتھ تھے پہلے، آ رہی تھی تم، تو یہ سواری تم کو کبھی گرا رہی تھی، کبھی بلند کر رہی تھی، یعنی صحیح چل نہیں سک رہی تھی۔ وہ جو ان کی اونٹنی تھی یا جو بھی سواری تھی، کمزور لاغر تھی۔ وہ فاقول، تو میں کہتی ہوں، تو اللہ کی قسم بے شک یہ وہی سواری ہے، تو وہ اور حیران ہونے لگی اور کہنے لگی بے شک اس کی بڑی شان دکھ رہی۔ قالت، حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، فکنت اسمع اتانی، میں اپنی سواری کے جانور کو سنتی تھی کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ کہتی تھی واللہ، اللہ کی قسم بے شک میری بڑی شان ہے، بے شک میری بڑی شان ہے۔ بعثنی اللہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو زندہ فرمایا میری موت کے بعد، اور میرے لیے میرے طاقت کو اللہ تعالیٰ لوٹا دیا، سبحان اللہ، موٹے پن کو اللہ تعالیٰ تندرستی کو لوٹا دیا دبلے پن کے بعد، یعنی حضور کی وجہ سے ایک نئی زندگی مل گئی۔ جس سواری پر سوار ہو گئے وہ بھی طاقتور بن گئی، جس قبیلے میں گئے وہ قبیلہ بھی آباد ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، وہی حقن یا نساء بنی سعد، اے بنی سعد کی عورتوں، یقیناً تم غفلت میں ہو، کیا تم جانتے ہو کہ میری من علی ظہری، میری پشت پر کون ہے؟ علی ظہری، میری پشت پر خیر النبیین، تمام انبیاء میں جو سب سے بہترین نبی ہیں، سید المرسلین ہے، خیر الاولین والآخرین ہے، رب العالمین کے حبیب موجود ہے۔ قالت حلیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فیما ذکرہ ابن اسحاق وغیرہ، ثم قدمنا منازل بنی سعد ولا اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منها فكانت غنمی تروح على حین قدمناه شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في زرع حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم اسرحوا حيث يسرح راعي غنم بنت ابي ذؤيب فتروح اغنامهم جيعا ما تبيذ بقطرة لبن وتروح اغنامي شباعا لبنا فلله دروا من بركة كثرت بها مواشي حلیمہ۔
ونمت وارتفع قدرها به وسمت ولم تزل حلیمة تتعرف الخیر والسعادة وتفوز منه بالحسنى وزیادہ۔ اب یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ تو سفر کے دوران کے واقعات تھے، مکے کے واقعات۔ ابن اسحاق اور دیگر مورخین کے بیان کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب ہم قبیلے بنی سعد کے گھروں میں جب ہم پہنچے، اپنے مقامات پہ، اپنے قبیلے میں جب ہم پہنچے، تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سرزمین، زمینوں میں سے کوئی بھی زمین قبیلے بنی سعد کی زمین اور علاقے سے زیادہ قحط زدہ کوئی علاقہ نہیں تھا۔ پورے عرب میں سب سے زیادہ قحط یہیں تھا، پانی موجود نہیں، غذا موجود نہیں، کوئی اناج موجود نہیں۔ فکانت غنمی، پس میرے بکریاں تروح واپس آتی تھی چر کر، اس وقت جس وقت ہم آئے، جاتے وقت بکریوں کو چھوڑ کے گئے تھے۔ جب شام کے وقت جب اپنے قبیلے اور گھر کے پاس پہنچے تو فرماتے ہیں کہ بکریاں شام کے وقت لوٹتی ہیں جس وقت ہم آئے وہاں پہ، شبعان، شکم سیر ہو کر اور دودھ سے بھرپور ہو کر ہوتا ہے بکریاں، یعنی پیٹ بھر غذا کھا کے آئے، یعنی چر کے آئے ہوئے ہیں۔ فنحلب، بس ہم دودھ ان کا نتھارتے ہیں، ونشرب، اور ہم پیتے ہیں، وما یحلب انسان، جبکہ اس وقت پورے قبیلے میں کوئی بھی انسان ایک قطرہ دودھ بھی نکالنے کے قابل نہیں تھا، یعنی کیونکہ ولا یجد، اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتا تھا بکریوں کے تھن میں پر۔ حتیٰ کانا، یہاں تک کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ حاضر تھے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، وہ کہتے تھے اپنے چرواہوں سے کہ تم ہمارے بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کا چرواہا، جہاں بکریاں چرا رہا ہے۔ فتروح اغنامہم، بس ان کے بھی بکریاں فتروح اغنامہم جیعان ما تبید بقطرۃ لبن وتروح اغنامی۔ ابتدا میں یہ حال تھا کہ قبیلے کے دوسرے لوگوں کی جو بکریاں ہیں شام کے وقت بھوکی لوٹتی تھی، ایک قطرہ دودھ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا، اور میرے بکریاں شکم سیر ہو کر لوٹتی تھی، پیٹ بھر کھا کے اور دودھ سے بھرپور ہو کر۔ فللہ دروا، بس قسم ہے فللہ، اللہ ہی کے لیے ان کا کمال، من برکت، یعنی بہت ساری برکت، کثرت بہا مواشی حلیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مویشی جانور اس برکت سے فیضیاب ہوئے اور بڑے نشو نما پائے۔ وارتفع قدرها ولم تزل حلیمۃ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل خیر اور برکت اور سعادت کو دیکھتی رہی، فیضیاب ہوتے رہے اور کامیاب و بامراد ہوتے رہے، بڑے نشو نما پائے۔ یعنی ان کے جو جتنے بھی بکریاں تھے کبھی بھوکے پیاسے نہیں رہے۔ قال ابن الطراح رأيت في كتاب الترقيص لأبي عبد الله محمد بن المعلى الأزدي أن من شعر حليمة ما كانت ترقص به النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إذ أعطيته فأبقيه وأعليه إلى العلا وعند غيره كانت الشيماء أخته من الرضاعة تحزنه وترقصه وتقول هذا أخ لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي فديته من مخول معممي فأنمه اللهم فيما تنمي حديث وأخرج البيهقي والصابوني في المئتين والخطيب وابن عساكر في تاريخهما وابن تغربك السياف في النطق المفهوم عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني للدخول في دينك أمارة لنبوتك رأيتك في المهدي تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك فحيث أشرت إليه مالا قال إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. قال البيهقي تفرد به أحمد بن إبراهيم الجيلي وهو مجهول. وقال الصابوني هذا حديث غريب الإسناد والمدني وهو في المعجزات حسن والمناغات المحادثة وقد ناغت الأم صبيها لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة.
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے اپنی کتابوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سے انہوں نے روایت کی. قال حضرت عباس فرماتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعانی لدخولی فی دینی کا، آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے ایک علامت، آپ کی نبوت کی ایک نشانی مجھ کو مائل کی ہو رہا ہے. دین اسلام قبول کرے تھے نا حضرت عباس بتا رہے ہیں. اور رأیتو کا فی المہدی، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا، چاند سے آپ بات کرتے تھے سبحان اللہ. اور آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اپنی انگلی سے، بس آپ جدھر اشارہ کرتے چاند بھی جھک جاتا تھا. جدھر حضور جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر جھک جاتا تھا. فقال حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی کنت احدث، میں اس سے بات کرتا تھا اور وہ مجھ سے بات کرتا تھا. ویلہینی عن البکائی، اور وہ مجھ کو رونے سے یعنی روکتا تھا، یعنی مطلب مجھ کو خوش کرتا تھا چاند پر. واسمع وجبتہ، اور میں اس کی آواز سنتا تھا. حین یسجد، جس وقت وہ سجدہ کرتا تھا عرش کے نیچے پر، عرش کے نیچے چاند سجدہ کر رہا ہے، حضور اس کی سجدے کی آواز بھی سن رہے ہیں. بچپن میں یہ حال ہے تو اعلان نبوت کے بعد عالم کیا ہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال الصابونی التکلم فی المہدی وخصائص اخرى، وفی فتح الباری عن سیرت الواقدی انہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فی اوائل ما ولد وذکر ابن سبع فی الخصائص ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ. فتح الباری میں ہے، سیرت الواقدی سے اس واقعے کو بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی دنوں میں ہی بات کی ہو رہا ہے. اور ابن سبع نے خصائص میں یہ بات کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا ہلتا تھا، حرکت کرتا تھا فرشتوں کے ہلانے سے، فرشتے جھولا جھلاتے تھے. وأخرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس قال كانت حلیمة تحدث أنها أول ما فطمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم الحديث. امام بیہقی اور ابن عساکر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں. قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی کہ جب اللہ کے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ چھوڑا دیا گیا، حضور بات کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی کلام فرمائے، لیکن اس وقت کیا کلام فرمائے بتا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ برتری والا ہے، عظمتوں والا ہے. والحمد للہ کثیرا، تمام تعریف اللہ کے لیے، بہت زیادہ تعریف ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. بکرتم واصیلا، صبح شام اللہ کے لیے پاکی ہے. فلما ترعرع، حضور جب نشوونما پائے بڑے ہوئے، کانا یخرج، تو آپ نکلتے تھے گھر کے باہر، بس آپ بچوں کو دیکھتے تھے کھیلتے ہوئے تو آپ ان سے بچتے تھے. یعنی کھیل کود میں آپ مصروف نہیں رہے، کیونکہ لہو لعب دنیا کے بچوں کا کام ہے. حضور لہو لعب کے لیے نہیں آئے، اللہ کے ذکر کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقد روى ابن سعد وابو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس قال كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا فغفلت عنه فخرج مع أخته الشيماء في ظهيرته إلى البهم فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده مع أخته فقالت في هذا الحر قالت أخته يا ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تظل عليه اذا وقف وقفت واذا سار سارت حتى انتهى الى هذا الموضع الحديث وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا واقعہ بتا رہے ہیں. ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور جانے نہیں دیتی تھی باہر، یعنی فغفلت عنہ، ایک مرتبہ ان سے غفلت ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یعنی رضائی بہن حضرت شیماء کے ساتھ یعنی دوپہر کے وقت آپ روانہ ہو گئے الی البہمی، بکریوں کو دیکھنے کے لیے. فخرجت حلیمہ، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے نکلے گھر سے.
حداد یہاں تک کہ وہ حضور کو پاتی ہے ماں اختی حضور کے بہن حضرت شیماء کے ساتھ. فقالت حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ فی هذا الحر اتنی گرمی میں یعنی اتنی گرمی میں تم لوگ کیوں نکلے؟ تو حضرت شیماء جو حضور کی رضاعی بہن ہے وہ فرماتی ہے کہ یا اماں اے ماں ما وجد اخی میرے بھائی کو گرمی نہیں ہو رہی. اور پورا عرب گرمی سے تھرا رہا ہے لیکن حضور کو گرمی نہیں ہو رہی تھی. حضرت شیماء فرماتی ہے کہ رائی تو غمامۃ میں ایک بادل کو دیکھی جو حضور پر سایہ فکن ہے. 2 سال کی عمر ہے آپ کی لیکن بادل بھی آپ پر سایہ کیا ہو. اذا وقف جب حضور کہیں ٹھہر جاتے ہیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے. اور وَإِذَا سارا جب حضور چلتے ہیں تو بادل بھی چل رہا ہے حضور کے ساتھ. یہاں تک کہ حضور اس مقام تک پہنچے. الحدیث یعنی اللہ کی خاص عنایت اور خاص الخاص کرم، یعنی ایسا کرم حضور پر تھا اللہ تعالیٰ کا ہے اور رہے گا جو کسی اور پر نہیں رہا. بے شک بے شک. وَكَانَ يَشُبُّ شَبَابًا لَا يَشْبَهُ الْغِلْمَانُ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن بھی بے مثال تھا. آپ کا عہد شباب بھی یعنی جوانی کا جو زمانہ ہے وہ بھی بے مثال رہا. ہو رہا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں تھا. ہو رہا ہے حادثۃ شق الصدر قالت حلیمۃ فلما فصلته قدمنا به على امي ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما نرى من بركته فكلمنا امه وقلنا لو تركته عندنا حتى يغلظ فإنا نخشى عليه وباء مكة ولم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو 3 مع أخيه من الرضاعة لفي بهم لنا خلف بيوتنا. جاء أخوه يشتد فقال ذاك أخي القرشي قد جاء رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه وقال أي بني ما شأنك؟ فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهلي قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت حلیمۃ فاحتملناه حتى قدمنا به مكة إلى أمه فقالت ما ردكما به فقد كنتما حريصين عليه قلنا نخشى عليه الإتلاف والأحداث فقالت ما ذاك بكما فاصدقاني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. قالت أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإنه لكائن لابني هذا شأن عظيم فدعاه عنكما. وفي حديث شداد بن أوس عن رجل من بني عامر عند أبي يعلى وأبي نعيم وابن عزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت مسترضعا في بني سعد بن بكر فبين أنا ذات يوم في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذا أنا برهتي 3 معهم طس من ذهب مليء ثلجا فأخذوني من بين أصحابي وانطلق الصبيان هرابا مسرعين إلى الحي فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفا ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ثم قام ثاني فقال لصاحبه تنحى ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فصدعه ثم أخرج منه مزغة سوداء فرمى بها ثم قال بيده يمنة ويسرى كأنه يتناول شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار النظر دونه فختم به قلبي
فامتلأ وذلك نور النبوة والحكمة ثم أعاد مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا ثم قال الثالث لصاحبه تنحى فأمر يده بين مفرق صدري إلى مداعنتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا ثم قال للأول زنه ب10 من أمتي فوزنوني بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 من أمتي فرجحته ثم قال زنه ب1000 فرجحتهم فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ثم ضمني إلى صدري وقبلوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لم ترع إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك الحديث. شق صدر کا جو واقعہ پیش ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا باہر اور دھویا گیا، پھر اس کو اس کے مقام پر رکھا گیا. یہ واقعہ بچپن میں پیش آیا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ رضاعت کو مکمل کی تو ہم حضور کو لے کر آئے اعلیٰ امیین کے والدہ کے پاس، جبکہ ہماری زیادہ خواہش یہ تھی کہ حضور ہمارے درمیان رہے، کیونکہ ہم جو برکتیں دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے. تو ہم ان کے والدہ سے بات کی اور ہم نے کہا کہ اگر آپ ان کو ہمارے پاس چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ ہم ان پر ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں مکے کی وبا کا. ولم نزل بہا، اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے یہاں تک کہ حضور کے والدہ نے حضور کو لوٹا دیا ہمارے ساتھ، ہم حضور کو دوبارہ لے کر آئے. بس اللہ کی قسم، یعنی انہ لبعد مقدمنا بشہرین او ثلاث، یعنی دوبارہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ پہنچے 2 یا 3 مہینے کے بعد، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھے، لفی بہمن، یعنی ہمارے بکریوں میں تھے، خلفہ بیوتنا، ہمارے گھروں کے پیچھے. تو جاء اخوہ، حضور کے بھائی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریشی بھائی، جاء رجلانی، 2 آدمی آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید پوش، اور ان کو لٹا دیے حضور کو اور ان کے پیٹ کو چاک کر دیے. فخرج تو بس میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوگی. فرماتے ہیں کہ میں اور حضور کے یعنی رضاعی والد یعنی حضور کے جو رضاعی والد یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ہم دوڑتے ہوئے نکلے ان کی طرف. بس ہم نے حضور کو پایا قائماً، حضور ٹھہرے ہوئے اس حال میں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضور کو گلے لگا لیے، معانہ کی اور کہا کہ یا اے بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا ہوا تم کو؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایسے 2 شخص آئے تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بس وہ مجھ کو لٹا دیا اور میرے پیٹ کو چاک کیے ہوئے، پھر وہ اس میں سے کوئی چیز نکال کے ایک طرف کر دی اس ثم رداہ، پھر وہ اس کو برابر کر دی جیسا تھا. فرجعنا بھی، بس ہم حضور کو لے کر لوٹے ہمارے ساتھ. فقال ابوہ، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے خوف ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، بس تم ہم کو لے کر چلو، ہم ان کو لوٹا دیں گے ان کے گھر والوں کی طرف، قبل اس کے کہ ان کے ساتھ ظاہر ہو وہ چیز جس کا ہمیں اندیشہ ہے. حضرت حلیمہ نے کہا کہ فاحتملناہ، بس ہم حضور کو اٹھا لیے یہاں تک کہ ہم مکہ آئے حضور کے والدہ کے پاس، والد محترمہ کے پاس. فقالت، بس حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تم کو لوٹا دیا، یعنی تم تو حضور کو رکھ لینا چاہ رہے تھے، واپس کیوں لائے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ان پر اتلاف، ضائع ہونے کا خوف محسوس کر رہے ہیں. فقالت، تو حضرت حلیمہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہوا تم دونوں، کیا چیز ہے، تم دونوں اپنی بات صحیح بیان کرو. فلم تدعنا، بس حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ہم نے ان کو پورے واقعے کی خبر دی. تو حضرت آمینہ نے فرمایا کیا تم ان پر شیطان کا خوف کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، شیطان کے لیے حضور پر کوئی تسلط نہیں ہے، شیطان کا تسلط نہیں ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ لِإِبْنِي، بے شک میرے اس بیٹے شہزادے کی بہت بڑی شان ہوں گی.
یعنی شق صدر کا واقعہ پیش آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، معراج میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات سے حضور کے دل کو اللہ تعالیٰ منور اور مجلہ اور مصفہ فرما دیا تھا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔